اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فہم اقبال، میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر کاشمیری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی ماشاء اللہ۔ یہ مسکراہٹ جو ہے یہ آپ کی کوئی خدا داد ہے یا کوشش کر کے لاتے ہیں؟ جب بھی دیکھیں آپ کا چہرہ مسکراتا رہتا ہے، میں بڑی جبر کر کے ہنستا ہوں۔ نہیں 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 یہ خدا داد ہے، اور جب آپ مسکراتے ہیں اس کا مطلب آپ کسی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، آج ہم ایک موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے تھے اور وہ تھا خود ہی۔ اور مجھے یاد آیا کہ جب ہمیں اقبال کا نام سنا تو ایک شعر ہم نے یاد کیا جس کا مطلب اس وقت بھی نہیں آتا تھا اور شاید اب بھی نہ آتا ہو، اور وہ جس کو بھی آپ کہیں نا کہ اقبال کا کوئی ایک شعر سناؤ تو وہ کہے گا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ شعر کی پاپولر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ہر بچہ، یا شاید ہمارے اساتذہ کو ایک ہی شعر آتا تھا؟ میرا خیال یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو کچھ طلباء جو ہیں استاد سے سنتے ہیں وہ ان کے ذہن نقش ہو جاتا ہے۔ ہاں، جیسے اے فار ایپل ہی چل رہا ہے۔ جی وہی چل رہا ہے۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہے، آپ کی دلیل جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، لیکن خودی جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب یہ علامہ اقبال نے اسے استعمال کیا سر تو اس نے اس کے لغوی معنی میں اسے استعمال نہیں کیا۔ اوکے۔ علامہ نے لفظ خودی کو ایک خاص اصطلاح دی۔ اگر ہم لفظ خودی کے جو لغوی معنی یا لفظی معنوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کے معنی انا کے بھی ہیں، خودی کے معنی اپنا آپ بھی ہے، خود ہی۔ ہاں جی ہاں۔ پھر انانیت، غرور، تکبر، یا پھر خود شناسی یا معرفت نفس۔ لفظ غرور جو ہے جب ہم اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو تکبر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، انا کے لیے، ایگوٹزم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم میں یہ ہے بالکل اس کے معنی بالکل مختلف ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ کی جنس سے ہے۔ یعنی وہاں قرآن حکیم میں غرور کے معنی دھوکہ، فریب جو ہے وہ اس کے معنی دیے گئے ہیں، البتہ عربی ہے، لیکن علامہ جب خودی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اس سے جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس پر جو ہے آج بات کریں گے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ موت سے کسی بھی شخص کو فرار نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا میں۔ دوسرا، دنیا میں جس نے اچھا یا برا کام کیا اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ تیسرا، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کامیابی کا معیار، دنیا میں کامیابی کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے رب کو راضی کیا وہ کامیاب و کامران رہا۔ واہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دوزخ کی بجائے جنت کا حقدار بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ تو یہ جس آیت میں غرور کا لفظ آیا ہے اس کو اگر ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر کی طرف جائیں تو وہ یہ ہم ملتا ہے۔ لیکن چوتھا، 3 نقطے میں نے بیان کیے، چوتھا نقطہ اور آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا، تقویٰ جس نے کر دیا، کیونکہ تقویٰ بھی کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ خاردار جھاڑیوں کے اندر سے کپڑے بچا کے چلتے ہیں۔ جی، تو جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا، جو اس سے نکل گیا وہ کامیاب ہو۔ تو لفظ خودی
کے ایک اور معنی بھی ہیں جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، اور وہ ہے خود شناسی. جی. خود شناسی یا معرفت نفس جو ہے، جس کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان اپنے رب کو پہچان لیا. تو خودی کی یہ جو ہے نا، ایک ہم اس کی تفسیر شرح یا اس کے معنی جو ہیں وہ یہ بھی دیتے ہیں. یہ جو جملہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ہمارے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ جب یہ سنتے ہیں تو وہ فوری طور پر کہتے ہیں یہ حدیث نبوی ہے، جبکہ نہیں ہے، جبکہ یہ نہیں ہے. قول ہے کسی. جی. یہ ایک شخص صوفی حضرت گزرے ہیں، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ ابن حجر الہیثمی کے جو فتاوے ہیں 1/677 میں یہ درج ہے کہ یحییٰ ابن معاذ الرازی الصوفی، یہ اس کا قول ہے. یہ حدیث نبوی نہیں، ہرگز نہیں ہے. تو خودی جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، نحو کے اعتبار سے جو ہے یہ اسم ہے، اور اس سے صفت نہیں ہے یہ. نہیں. اچھا. اسم. کیونکہ اچھا، اسم صفت بھی ہوتی ہے. اچھا، یعنی کچھ اسم ایسا ہو سکتا ہے جو صفت بھی ہو. نون ایڈجیکٹیو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے مراد اپنی ذات، اپنی شخصیت اور اس کو سمجھنے کی صورت حال جو ہے وہ معرفت نفس ہے. اور علامہ کے الفاظ میں احساس نفس اور یقین ذات ہے. اوکے. یہ علامہ جو ہے اس کو جو اس طرح بیان کرتے ہیں. علامہ کی پہلی کتاب فارسی زبان میں اسرار خودی، جس میں انہوں نے اپنا مطلب فارسی کی پہلی کتاب. جی، فارسی کی. ورنہ تو اردو میں تو شاید بائیں طرح. اردو میں تو بانگے در آ گئی تھی. تو یہ کتاب انہوں نے 1910 میں جو ہے وہ اس کی ابتدا کی تھی. اور جب یہ طباعت کے قریب پہنچی ہے، جب چھپی تو 1915 ہو گیا تھا. تو اس کے جو ابتدا میں بھی علامہ نے جو شعر لکھا وہ یہ تھا کہ پیکر ہستی ز آثار خودیست. اوکے. ہر چمی بینی ز اسرار خودیش. یہ جو کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں آثار ہیں، خودی کے آثار ہیں. اور اگر آپ اس کو اور غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے. جب خودی کا مفہوم اپنی ذات اور اپنی شخصیت ہے تو خدائے تعالیٰ کی خودی کو ہم انائے مطلق کہتے ہیں، اور انسان کی خودی جو ہے وہ انائے مقید ہے. اوکے. اوکے. علامہ نے اپنی کتاب اسرار خودی کا جو پہلا عنوان باندھا ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل نظام عالم از خودی اس. یہ دنیا کا نظام جو بھی چل رہا ہے یہ خودی کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. و تسلسل حیات، اور زندگی کا جو تسلسل ہے، اس کا جو چلن ہے، تعینات وجود بر استحکام خودی و انحصار دارد. اور اس کے تسلسل، اس کا قائم رہنا، یہ سارا کچھ ہے. جتنا انسان کی خودی محکم ہوگی، مضبوط ہوگی، اور یہ زیادہ نظام بہتر چلے گا. یہ ان کا پہلا، سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ یہ ہے. علامہ فرماتے ہیں خودی تعویذ حفظ کائنات است، نخستین پرتو ذات حیات است. یہ زبور عجم میں ہے، اسرار خودی میں نہیں. اور اسرار خودی سے لے کر اور ان کی جو آخری کتاب ارمغان حجاز ہے جو کہ علامہ کی وفات کے بعد چھپی تھی،
1938 میں غالباً چھپی وہ، اور وہ کتاب واحد کتاب ہے ان کی جو کہ 2 زبانوں میں ہے. اوکے. آدھا حصہ فارسی اچھا، شاعری وہ میں بقایا جو جی باقیات جو ہوئے جی، اور کچھ آدھا جو حصہ وہ اردو مل میں. گیا وہ کر دیا، اور جو اردو کا مل گیا جی، اس کا کتاب ہے. باقیات اقبال کے بارے میں میں گزارش کرتا جاؤں، کیونکہ شاید ہمارے سامعین میں جو ہے کچھ طلبہ بھی ہوں. طلبہ ہی ہوں گے جی جی، انشاءاللہ. تو وہ یہ ہے کہ علامہ کے بہت سارے اشعار، بہت سارا کلام جو ہے وہ غیر مطبوع ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو جو ہے وہ نہیں چھاپوں، یا کوئی چیزیں ہاں. سہون رہ بھی جاتی ہیں. تو اس پر جو ہے جناب مرحوم ڈاکٹر صابر کلوری یا کلوری جو بھی ہے، ہاں جی. ایبٹ آباد سے تھے، تو انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ باقیات اقبال پر کیا، اور ایک خاصی ضخیم وہ ہاں وہ کتاب بن گئی. یہ وہ کتاب ہے جو نہیں چھاپنا چاہتے تھے لیکن ہم نے چھاپ دیے. وہ چھاپ دی. لیکن آپ نے بتا کہ وہ بہت سخت نقاد تھے اپنے بارے میں اقبال جو ہے. جی جی، انہوں نے کہا کہ ایسے یہ بھی میں یہ نہیں چاہتا. ہاں یہ نہیں چاہتا، اور ایون جو لکھتے تھے تو بار بار کاٹتے تھے اس کو، بار بار کاٹتے تھے. پھر ہاں، مجھے سم آف ان کا کچھ خط دیکھنے میں ملا ہے. تو لاہور کے جناب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے ایک کتاب جو ہے ان کی حضرت بیدل کے بارے میں ہے، علامہ کی خیال، تو اس میں انہوں نے ان کی جو ساری ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بھی دی ہوئی ہے، بڑا اچھا اور بہت ساری جگہ پر جو ہاں وہ کٹنگ کر. جی. اچھا سر، یہ خود ہی تھوڑا سا مشکل نہیں، جتنا ہم اس پہ غور کرتے جاتے ہیں اتنا تو اتنا ہی جو ہے وہ اس کی جو اساس ہے، بنیاد کو سمجھنا کچھ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں گے؟ میں اگر آسان آپ سے بتاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ علامہ جو ہے انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا، جو کچھ میں نے کہا، شعر کی صورت میں، نثر کی صورت میں، اس کی اساس قرآن حکیم ہے. ٹھیک، خدا اور خود ہی ملا دیا اکٹھا کر کے انہوں نے کہیں. اور جب ہم قرآن کا ذکر کریں گے تو پھر میرا خیال ہے ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ علامہ نے جو لفظ خودی سے فلسفہ خودی کا اس کو نام پورا جو دیا، اس میں انہوں نے قرآن حکیم کا کہاں کہاں اس سے قرآن حکیم سے استفادہ کیا. ٹھیک. میں چونکہ بنیادی طور پر میرا زیادہ کام علامہ اقبال کی قرآن فہمی پر ہے، ٹھیک، تو میں اس لیے جو ہے آپ کو یہ پہلو جو ہے اس پر روشنی ڈالوں گا. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک تھوڑی سی مراحل کی بات بھی ہو کہ ایک شخص جو ہے اس کو اپنے سیلف کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی اپنی ذات سے باہر نکلو، یہاں کہتا ہے کہ نہیں خودی کے اندر رہو. تو یہ اس پہ بھی تھوڑی میں چاہتا ہوں کہ اس کے مراحل کیا ہیں، پہلا سٹیپ کیا ہے، دوسرا کیا ہے. میرا خیال ہے اس کے تھوڑی سی جو ہے وہ میں اور وضاحت دے دوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے مراحل کا ذکر کریں گے. جی سر. کوئی 4-5 مراحل اس کے جو ہے ان کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے جی پوری وضاحت سے جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. تو علامہ جو ہیں وہ ارمغان حجاز جو ان کی آخری کتاب ہے، جی، اس میں فرماتے ہیں خودی دارن ز خود نا محرمی را. اوکے. میرے پاس خودی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خودی کے نامحرم ہیں، جو اس کو نہیں جانتے کیا کہیں خودی کیا ہے. گشادم در گلے او زمزمی را. اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس شخص کی مٹی میں، گل مٹی ہے، صرف زیر کو اگر پیش میں تبدیل کر دیں تو گل ہو جائے گا. تو گل کی وجہ سے گل ہوتا ہے. ہاں، اگر مٹی نہ ہو تو اس کی نشو و نما نہیں ہوتی. تو بدہ ان نالے گرمی کے ازوئی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامہ اقبال استدعا کر رہے ہیں، بدے مجھے دے ان نالے گرمی کے ازوئی،
ایک ایسا سود و گزاز کہ جس سے یا اس سے از وہی اس کے لیے ہے، سیوم شخص کے لیے دیجیے. بسوزم جز غم دن ہر غمیرا، تو میں تمام غم جو ہیں ان کو جلا کے رکھ دوں سوائے اس کے کہ اس کو جو ہے دین کا غم نہ رہے، کیا باقی کے غم خر. تو خودی میں جو ہے یہ چیز. آپ ضرب کلیم میں ایک اور بات فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. واہ. ہم چلتے ہیں راستے میں، چل رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے ہمیں بہت سارے پتھر راستے میں مل جاتے ہیں تو ٹھوکر لگا دیتے ہیں. تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے بھی ایک پتھر جو تھا اس کے اوپر لاٹھی ماری تھی، 12 چشمے نکل آئے، 12 قبیلوں کے مختلف. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان میں اگر خودی ہے تو اس میں وہ ضرب کلیم جو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. یہ اس طرف علامہ نے اشارہ کیا ہے. تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں اس شعر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا خودی کوئی دریا ہے یا سمندر ہے؟ جب ہم چشمے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ڈوبا جائے. پھر کہتے ہیں کیا اس دریا میں ہم ڈوب سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کیا یہ ڈوبنا حقیقی ہے یا مجازی؟ اوکے. کیوں کہتے ہیں خودی میں ڈوب کر. یہ ڈوبنے کے بارے میں یہ 3 سوالات ہیں. پہلے سوال کا جواب اقبال نے خودی کے واقعی بحر سے تشویر دی ہے. اس نے وہ کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی. اللہ ایک مصطفائی ہے، ایک کبریائی ہے. جلوتوں میں وہ ہے اور خلوتوں میں وہ ہے. زمین آسمان و کرسی و عرش. زمین آسمان، کرسی اور عرش جو ہیں دونوں مترادف ہیں آپس میں. عرش تخت کو کہا جاتا ہے جی، اورنگ بھی ہم فارسی زبان میں تخت کو ہی کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اورنگزیب تو مسئلہ یہ کہ جو تخت کی زینت ہے. حضرت جو بادشاہ تھے آپ کے مغلوں کے محی الدین اورنگزیب عالمگیر، تو بادشاہوں کی قصیدے ان کی تعریف کے لیے کہا لیکن کمال جملہ بنا ہے. آپ اس تخت پر بیٹھے بڑے سونے لگتے ہیں جی، خوبصورت لگتے ہیں. تو اس لیے اورنگزیب جو ہے وہ نام رکھا گیا تھا ان کا. تو زمین آسمان و کرسی و عرش یہ 3 چیزیں ہیں. خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. کوئی جگہ نہیں بچی نہ زمین میں نہ آسمان میں. تو یہ کبھی کبھی تو خودی جو ہے وہ خدا سے جا ملتی ہے. یقینی طور پر جب انسان کے اندر جو ہے خدائی صفات پیدا ہوتی ہیں، اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا دست اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اس کی زبان خدا کی زبان ہو جاتی ہے. لیکن اس سارے عمل کے لیے جو ہے وہ پھر اگر ہم علامہ کی طرف جائیں، علامہ کہتے ہیں کہ انسان میں یہ جو ہے یہ صفات کب پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کسی جو ہے باخبر انسان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. کسی کی خدمت میں رہو، کسی مرد کامل کی خدمت میں رہو، تو پھر تم میں یہ تمام صفات پیدا ہو جائیں گی جس میں آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا. یہ اسی طرح مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. جی جی جی. دوسرے سوال کا جواب جو ہے نا اس کے اندر آپ نے ابھی جو سوال کیا مراحل کا، ہاں جی، تو خودی کے جو ہیں وہ میں 3 مراحل جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ خودی میں ڈوبتے ہیں اور پھر ابھر آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ یہ مرد ہیچ کھورے نہیں. اگر کوئی بندہ اس میں ڈبکی لگاتا ہے تو یہ عام بندے کا حوصلہ نہیں ہے. جی ہاں، وہ ہیچکارے جو ہے وہ ہم جیکس آف آل ٹریڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں ہیچکارے ہمیں کارے.
جیکس آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. ماسٹر آف نن. جی. تیسرے سوال کا جواب کہ یہ ڈوبنا حقیقی ہے یا کہ مجازی. تو در حقیقت جو ہے یہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. اقبال نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اب انسان کا من جو ہے یہ اپنا آپ ہی اپنی ذات ہے، یہ سیلف ہے. سمندر ہے، پانی تو نہیں ہے نا. تو اس میں ڈوبنا جو ہے وہ مجازی ہے، غور و فکر ہے، سوچ وچار ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بن. خودی میں ڈوبنا مجاز ہے اور حقیقت نہیں ہے، لیکن ڈوبنے سے مراد کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں ہیں. وہ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے مطالعہ باطنی ہے. انسان اپنے اندر کا ڈیپ سیک یا اسے انٹروسپیکشن کہا جاتا ہے. تو اس پر جو ہے انسان پہلا عمل یہ کرے. دوسرا یہ ہے مراقبہ، جسے آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں. جی، گیان دھیان. گیان دھیان جو ہے وہ کانٹمپلیشن جو ہے وہ تیسری چیز ہے. سوچنا بھی کام ہے. جی، یہ بھی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ معرفت نفس، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. لفظ ناطق ہے وہ الفاظ جو کہ بیان کیے جاتے ہیں، جو کہ نطق کہلاتے ہیں. یا روح یا خودی، یہ محض مخفی قوتیں ہیں، بظاہر آپ دیکھ نہیں سکتے ان کو. ٹھیک. یہ غیر مرئی ہیں، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ان مخفی قوتوں کو دریافت کرنا جو ہے وہ بھی خودی ہے. پھر ان کی صحیح خطوط پر تربیت کرنا اور ان قوتوں کو درجہ کمال تک پہنچانا جو ہے، اس کو ہم خودی کی اسبات کہتے ہیں، اسبات خودی. اور یہی ہے دراصل خودی میں ڈوبنے کا مفہوم. اگر ہم کہیں کہ یہ مجازی ڈوبنا جو ہے یہ کیسا ہے، تو وہ یہ طریقے کا ہے. اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خودی میں ڈوب جاؤ، لیکن اس ڈوبنے کا طریقہ بھی بتایا ہے انہوں نے. وہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس طرف آنے والا تھا، لیکن اب وہ مرحلہ وار ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اقبال کے کلام کا غور و فکر سے مطالعہ کیا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے جاوید نامے اور مثنوی پس باید خیر 2 کتابیں، اس کے اندر جو اس سوال کا جواب بڑا واضح دے دیا. تو چنانچہ جاوید نامے جو ہے اس میں لکھتے ہیں، گر نہ یابی صحبت مرد خبیر. گر نہ یابی، اگر تمہیں میسر نہیں ہوتی، اگر تو حاصل نہیں کرتا. یابی یافتن سے ہے، یافتن، یافت، یاب. جب آپ کہتے ہیں نا کامیاب، تو جس نے کام کو حاصل کر لیا، تکمیل کر لیا، پوجا. کام جو ہے فارسی زبان میں خواہش کو کہا جاتا ہے، اوکے. آرزو کو کہا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کامیاب ہونا، تو اپنی خواہش کو حاصل کر لینا. واہ. تو یہ علامہ کہتے ہیں گر نہ یابی صحبت مرد، اگر آپ کو مرد کامل کی صحبت جو ہے وہ میسر نہ آ سکے، از ابو جد اونچے من دارم بگیر. اگر تم کوئی مرد کامل نہیں ملتا تو پھر ایک اور بات ہے، میں نے جو کچھ اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، آؤ میں وہ تمہیں بتاتا ہوں. ایسے نہیں کہتے بڑوں کی باتیں جو ہے نا وہ کیوں دے کوٹن. صحیح بات ہے. یہ ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ نہیں ملتا کو تمہیں کوئی پیر کامل، مرشد کامل نہیں ملتا، مرد کامل نہیں ملتا. آؤ میں نے جو اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں ہاں ایک اور بھی ہے، شخص بھی ہے، اور اس کا نام رومی ہے. پیر رومی را رفیق راہ ساز، تم اپنے زندگی کے راستے میں مولانا روم جو ہے نا اس کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں.
اب وہ تو 800 سال پہلے گزر گئے، ہوں، اب ہمارا ساتھی وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علامہ اقبال جب یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو کہ اس کے فرمودات ہیں، جو کہ اس ہاں کی جو لکھا باقیات ہے، ہیں، جو کچھ وہ لکھ چکے ہیں، ان کی مثنوی معنوی ہے، ان کا دیوان شمس تبریزی ہے، اس کا مطالعہ جاری رکھو، آپ دیکھیں آپ کو بہت رہنمائی ملے گی۔ مولانا روم کی مثنوی معنوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ جی جی جی، بہت سارے لوگوں کی اس کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں۔ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ جو مثنوی معنوی مولوی کی ہے یا یہ جو مولوی کی مثنوی معنوی ہے، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ جب مولانا عبد الرحمن جامی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اپنی رائے جو دی وہ یہ تھی کہ یہ جو مثنوی ہے مولانا روم کی، یہ پہلوی زبان میں قرآن حکیم ہے۔ زبان پہلوی کیا ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ ناٹ فارسی۔ فارسی، فارسی زبان کو ہم 3 مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم فارسی باستان کہتے ہیں۔ باستان سے مراد ہے قدیم، اوکے، اولڈ پرشین۔ جب ہم قدیم فارسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر اسلام سے کوئی 700 حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کوئی 800 سال پہلے ایک ہخامنشی قوم گزری ہے ایران میں۔ ان لوگوں کا دین و مذہب اس وقت زردشتی تھا۔ ان کی جو مذہبی کتاب تھی اس کا نام اوستا تھا، اور ان کا جو ہینڈ رائٹنگ تھا، خط جو تھا، اس کو کیونیفا کہا جاتا ہے، یہ خط میخی کہا جاتا ہے۔ یہ الف با اس وقت وجود میں نہیں تھی۔ اوکے، تو پورے لفظ ہوں گے نہیں؟ وہ ایسے تھے جیسے کیلیں ہیں، تو اسی لیے اس کو خط میخی کہا گیا۔ اوکے، اور یہ جو ہے یہ سلسلہ چلا جب تک یونانیوں نے ایران اچھا، پر یہ میخ لفظ ادھر سے نکلا ہوا ہے؟ میخ ہے، ہاں، میخ کیل کو کہتے ہیں۔ کیل کو کہتے ہیں۔ اس کی الف با ہی جو ہے وہ کیل ہی تھے، ایک الٹی سے سیدھی پڑی کیل، تو وہ اس سے جو ہے وہ اس کا نام خط میخی رکھا تھا۔ یہ جب یونانیوں نے اسکندر مقدونی نے وہاں ایران پر حملہ کیا، اس نے ان کا سارا کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو ایران میں جانے کا، شیراز میں جانے کا اتفاق ہو تو شیراز شہر سے کوئی 40 میل دور کے فاصلے پر ایک پورا شہر آباد کیا تھا ہخامنشیوں نے، اسی قوم کا جس کا میں نے ذکر کیا۔ پورے 100 سال لگے تھے اس کو آباد کرنے کے لیے، اور اس کا نام جو ہے وہ پیرسی پولس ہے، جس کو تخت جمشید بھی وہ کہتے ہیں۔ یونانیوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب اس کے آثار ہیں، صرف آثار نظر آتے ہیں۔ پولس شہر کو کہا جاتا ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ تو پرسی پولس یعنی پرشیا کا جو شہر ہے، جو انہوں نے 100 سال سے۔ اچھا، میں چاہتا ہوں یہ آخری اگر ہم اس پروگرام کو جہاں خود ہی اقبال نے یہ کہاں سے لیا خود ہی؟ یہ محمد یہ بتا دیتے ہیں۔ یہ کدھر، کیا قرآن سے کوئی تعلق ہے یا کسی جرمن، کیونکہ باہر کا بھی بہت پڑھا لکھا اس نے، کہ کسی باہر سے اس نے یہ لفظ لیا، خود گیان دھیان سے کیا؟ آپ کو اس شعر کی تکمیل کرنے کے بعد پھر اس طرف آ جاتا ہوں جہاں آپ کا سوال ہے سر۔ تو کہتے ہیں پیر رومی را رفیق راہ ساز۔ اوکے، تم پیر رومی کو اپنے سفر کا دوست بناؤ، ساتھی بناؤ، یعنی اب اپنی زندگی کے اندر اس کے کتب کا مطالعہ کرو، جس میں وہی کتاب جس کے بارے میں ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ فارسی زبان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا قدیم فارسی، جسے فارسی باستان کہتے ہیں، پھر درمیانی حصہ جو ہے جس کو مڈل پرشین بھی کہا جاتا ہے، وہ پہلوی زبان ہے۔ اچھا، وہ پہلوی ہے۔ اچھا، ہم سمجھتے یہ بادشاہ پہلوی کے نام سے ہے؟ نہیں، یہ تو آج کی پیداوار ہے پہلوی ہے۔ اوکے، ہاں، تو وہ زبان پہلوی جو ہے یہ اس کا چلن کب تک رہا؟ جب تک اسلام کا ظہور ایران میں نہیں ہوا۔
ٹھیک. جب ایران میں اسلام جو ہے پہنچ گیا تو پھر وہ جو پہلوی زبان تھی وہ ختم ہوتی گئی، اس کی جگہ عربی آئی. 200 سال تک عربی کا حکمرانی رہی، اور بعد ازاں آج جس فارسی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اسے فارسی نو کا نام دیا جاتا ہے، فارسی. اور یہ فارسی ہے. اور مولانا روم کی کتاب وہ جو مثنوی معنوی ہے 26,600 اس میں شعر ہیں، اور تمام تر سراسر اول سے آخر تک جب آپ پڑھیں تو آپ کو مختلف اشعار میں قرآنی تلمیحات، احادیث کی تلمیحات، یہ سارا کچھ ملیں گی. اب کہتے ہیں تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، اگر تو اپنی ذات کے اندر سوز و گداز پیدا کرنا چاہتا ہے تو مولانا روم کا مطالعہ کر. اب آپ نے جو فرمایا کہ اس کی ابتدا کیا ہے، ماخذ کہاں سے لیا، ماخذ کہاں سے لیا، تو یا انسپائر کہاں سے ہوئے. انسپائر کہاں سے ہوئے؟ انسپائریشن تو قرآن حکیم سے ہے. علامہ اقبال نے اسرار خودی سے شروع کی کتاب، اور رموز بے خودی پر اس کا اختتام کیا. ٹھیک. رموز بے خودی کے آخر پر جو ہے علامہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہے ایک اپنی جو ہے وہ عرض پیش کرتے ہیں. یہ رموز بے خودی کے آخر میں ہے. واہ. آپ فرماتے ہیں گر دلم آئینہ بی جوہر است، اگر میرا یہ دل جو ہے یہ یہ جو لفظ ہم بے کہتے ہیں، اہل ایران اس کا صحیح تلفظ بی ہے. ہاں یہ چھوٹی بولتے ہیں. جی چھوٹی، یہ کہ وہاں یائے معروف جو ہے وہ ہے، اور موجودہ فارسی کی الف با میں یائے مجہول نہیں ہے، یعنی بڑی یہ نہیں ہے. تو گر دلم آئینہ بی جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مضمر است. اگر یہ میرا دل جو ہے اس میں وہ چمک دمک جو ہے وہ نہیں ہے. یہ حرف جو ہے، حرف سے مراد گفتگو بھی ہے، حرف میں الفاظ بھی ہیں، کیونکہ حرف ایک ایسی اکائی ہے جس سے الفاظ وجود میں آتے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں ور بحرفم غیر قرآن، اگر میرے الفاظ میں، میرے اشعار میں، میری تحریر میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، اللہ اکبر، تو اے فروغ صبح آ سار و دہور، آپ تو ماشاءاللہ اس تمام زمانے کی صبح ہیں، نورانی ہیں. آپ کی وجہ سے یہ جو ہے تاریکیاں ختم ہوئیں، اندھیرے جاتے رہے، ظلمت کا دور ختم ہوا، اور آپ مختلف زمانوں کے لیے جو ہیں وہ روشنی ہیں. چشمے تو بینندہ یہ موف صدور، یا رسول پاک آپ کی جو نگاہ ہے وہ انسانوں کے چھاتی کے اندر، صدر کے اندر، موف صدور، جو کچھ اس کے دلوں میں آپ وہ تک جانتے ہیں، آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. پردہ ناموس فکرم چاک کن، آپ میرے یہ جو سوچ بچار فکر ہیں اس پر جو ناموس کے پردے ہیں ان کو پھاڑ دے، یعنی اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے، یہ ظاہر ہو. ان خیابان راز خارم ان خیابان سے مراد ہے میری زندگی بھی ہے. زخارم، اس کو کانٹوں سے جو ہے نا صاف، میری زندگی میں کوئی رکاوٹیں نہ آئیں، میری زندگی کو آسان فرما دے. زندگی کے جو کانٹے ہیں، لیکن کہتے تنگ کن رکھتے حیات اندر برم، برم یعنی میرا جسم، میرے جسم پر جو میری زندگی کا جو لباس جو ہے اس کو تنگ کر دے. اہل ملت را نگہدار از شرم، اور اس قوم کو جو ہے اس کو شرم و حیا کی توفیق بخشی، اس سے جو ان کی حفاظت کرو. یہ کو خیال کریں یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہے. ان کو خشک گردان باز در انگور من، میرے انگور کے اندر جو شراب کا عنصر ہے جس کو فارسی میں مل کہتے ہیں، مول انگور کی شراب کو کہتے ہیں. اللہ کہ میرے انگور میں جو ہے، میرے میوہ میں، پھل میں وہ جو تازگی ہے، وہ جو رس ہے اس کو ختم کر دے. زہر ریز اندر میں کافور من،
اور یہ جو میری باتیں ہے اس کے اندر زہر پھینک دی. یہ اپنے لیے خود سزائیں تجویز کر رہے ہیں. کیوں سزائیں تجویز؟ کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے تو پھر میری سزا یہ ہے. اور پھر آخر پر جو ہے سزا علامہ نے خود اپنے لیے تجویز کی، اور وہ کہتے ہیں کہ روز محشر خار و رسوا کن ورا. اللہ اکبر. اے رسول پاک، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب روز محشر ہوگا تو مجھے رسوا نہ کیا جائے، مجھے ذلیل و خوار نہ کیا جائے. بی نصیب از بوسے پاکن مرا. اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، اگر میں قرآن سے ہٹ کر کوئی کام کروں تو مجھے اپنی قدم بوسی سے بھی جو آپ محروم فرما دیں. یہ انہوں نے اپنے لیے سزائیں تجویز کیں. اس کے بعد علامہ اقبال نے کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا وہ سب قرآن حکیم سے ماخوذ ہے. یہ 1930 کا واقعہ ہے. ایک شخص ان کی خدمت میں گیا اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے فلسفہ خودی جو ہے اس کو کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن سے استنباط کیا اس کا. تو آپ نے خود فرمایا، اور یہ 1911 میں وہ کہتے ہیں، کیونکہ 1910 میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. تو 1910 میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت پر تدبر اور غور کیا، اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ مائدہ جو قرآن حکیم کی 5ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 105 جو ہے وہ بنیاد ہے علامہ اقبال کے بقول کہ یہ وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی جس کو میں نے جو ہے اساس بنایا اپنے فلسفہ خودی کی. اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں. اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اگر کسی نے آپ کی نئی بات سنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا تو نقصان نہیں، لیکن آپ نے جو ہے نا ان کو راہ راست پر کرنے کے لیے جو ہے یہ کرنا ہے. تو یہ علامہ نے جو آپ نے فرمایا تھا کہ علامہ نے کس طرح اور کس جگہ سے، یہ بقول ان کے کہ میں نے جو ہے یہ قرآن حکیم کی سورہ مائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 105 جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں نے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ حقیقت کہتے ہیں علامہ اقبال کے مجھ پر جو ہے یہ اس آشکار ہوئی کہ ہر مسلمان اپنی خودی کا استحکام جو ہے اس پر فرض ہے، اپنی خودی کو مضبوط رکھے. بس میں نے اسی آیت شریفہ کو اپنے فلسفہ خودی کا سنگ بنیاد بنایا. علامہ نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فلسفیانہ غور و فکر میں بسر کیا، اور چنانچہ وہ خود کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. اسی شعر پر ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ، خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.